الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس صورت میں زیادہ تر رسالت کا بیان ہے. منکرین قرآن اور منکرین رسالت رسول اکرم کی رسالت پہ جو اعتراضات کرتے تھے اور آپ کو کبھی کاہن کہتے، کبھی جادوگر، کبھی شاعر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں اس کا جواب دیا کہ نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ دیوانہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. وحی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وحی لانے والا فرشتہ بھی جبرائیل علیہ السلام جو بڑی طاقت والا ہے. اور پھر اس کا ذکر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا. پہلی مرتبہ تو آغاز نبوت میں کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آسمانی افق کے کنارے پہ، آسمان کے کنارے پہ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا اور فضا میں پھیلا ہوا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب ہوا، نیچے آیا، اتنا قریب ہوا جیسے کہ دو کمان ملتے ہیں آپس میں. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وہی بھیجی جو بھیجنا چاہتے تھے. ولایات کی میں نشاندہی کی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ دی تھی. اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تو دل نے اس میں کوئی خطا نہیں کی. جو دیکھا وہی دل نے نوٹ کیا، اور جو کچھ رسول اللہ نے بتایا وہی آپ نے دیکھا. اور پھر فرمایا تھا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات پہ جو جگڑ رہے ہو کہ اس نے اپنے رب کو دیکھا. یہاں پھر آج کی آیات میں دوسری مرتبہ جبرائیل امین کو دیکھنے کا ذکر ہے. وہ آغاز نبوت میں تھا، یہ معراج کے موقع پر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آیات میں کہ سدرہ منتہا کے پاس دیکھا. سدرہ کہا جاتا ہے بیری کے درخت، اور منتہا کہا جاتا ہے انتہا کی جگہ. تو یہ ایسا درخت ہے کہ یہ ایک قسم کا سنگم ہے عالم امر اور عالم خلق کے درمیان. عالم بالا اور اس سے نیچے کے عالم کے درمیان ایک سنگم ہے. یہاں سے اعمال جاتے ہیں تو ادھر پہنچتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، پھر اوپر چڑھتے ہیں. اس کے بعد اوپر سے کوئی امر آتا ہے، حکم آتا ہے، وہ بھی وہاں ٹھہرتا ہے، اس کے بعد پھر نیچے آتا ہے. اس کی کیفیت بدلتی ہے، پھر وہ حکم نیچے آتا ہے. اس کی جڑیں تو چھٹے آسمان میں، لیکن اس کی شاخیں جو ہے نا 7ویں آسمان سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے. اس درخت کو انسان کے ساتھ مناسبت ہے. اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے. ظاہری وجہ تو اس کی جو ہے نا نفاست ہے، نظافت ہے، صفائی ستھرائی ہے، میل کچیل کو اتار دیتے ہیں. لیکن اس کی باطنی بھی وجہ ہے، اور اس کی پوری کیفیت حقیقت رب جانتا ہے.
پھر اسی کے قریب جنت مأوا ہے. اب جنت مأوا کیا ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ عام جنت ہے اور اس سے اوپر پھر طبقات ہیں جنت کے، اوپر تک طبقات ہیں، اور پھر آخری جو طبقہ ہے سب سے اعلیٰ وہ جنت الفردوس ہے. اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے. بات کہتے ہیں کہ جنت المأوا یہ جبرائیل اور میکائیل یہاں ٹھہرتے ہیں. بعض کہتے ہیں مومنوں کی روحیں جب جاتی ہیں تو وہاں ٹھہرتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اسی جنت میں رہتے تھے. جنت المأوا، اب مأوا تو ویسے کہتے ہیں ٹھکانے کو، ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت جو ہے نا 7ویں آسمان پہ، 7ویں آسمان پہ جنت ہے، اور اس سے پھر اوپر اس کے طبقات ہیں جو 8 جنت مشہور ہے. ویسے جنت تو 8 کے علاوہ بھی حدیث میں ذکر آتا ہے، لیکن عام طور پہ مشہور کیا ہے 8 جنت. اس کے جو طبقات ہیں تو 7ویں جنت پہ، 7ویں آسمان پہ یہ جنت ہے، اور اس سے اوپر پھر اس کے طبقات ہیں، اور آخر میں پھر جنت فردوس ہے. اس بیری کے درخت کو اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ کسی چیز نے ڈانپا تھا. کس چیز نے ڈانپا تھا یا تو اس کی تفصیل نہیں حدیث میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حسین و جمیل رنگت نے گھیر لیا تھا. اس کی رنگت بھی عجیب ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات سے بڑھ کر کسی چیز کا حسن نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اس پہ پڑ رہی تھی. اور ساتھ سونے کی تتلیوں کا بھی ذکر ہے، پتنگوں کا بھی ذکر ہے کہ سونے کے جو پتنگ تھے، سونے کی تتلیاں، ان تتلیوں نے بھی جو کیا کر لیا تھا، اس درخت کو گھیر لیا تھا. اس کے پتوں کے اوپر، ہر پتے کے اوپر فرشتہ سجدہ کرنے والا تھا، اور پتا اس کا ہاتھی کے کان جتنا تھا پتا، ہاتھی کے کان جتنا پتا تھا. اور اس درخت کے اوپر جو پھل لگا ہوا تھا، پیر جو لگے ہوئے تھے، ایک ایک پیر اور ایک ایک پھل اتنا تھا جیسے حجر مقام کا مٹکا کہ جس میں 6 یا 12 من پانی آتا ہے یا کھجوریں آتی ہیں. اتنا بڑا بڑا جو کیا ہوا تھا، پھل لگا ہوا تھا. اب جنت کے پھلوں کا اندازہ لگا لے، اتنا بڑا ہوگا حجم میں. لیکن وہاں آدمی بھی تو 130 فٹ کا ایک آدمی ہوگا. اب 130 فٹ دیکھ لیں کہاں سے کہاں تک بات پہنچی. یہ منظر اونچی ہے عام چھتوں کے نسبت، لیکن یہ بھی اگر زیادہ نہ ہو تو 20 فٹ کی یہ چھت ہوگی اونچائی میں، پھر 20 50، یہ تقریباً 60 تک 3 منزلیں ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی جو ہے نا اونچی 6 منزلوں سے زیادہ 60 منزلوں تک انسان کا قد ہوگا. اور پھر برا بھی نہیں لگے گا، وہاں سب کے قد ایسے ہی ہوں گے، سب کے قد ایسے ہی ہوگا. دنیا میں تو کوئی زیادہ اونچا، کوئی زیادہ چھوٹا، کوئی درمیانہ. تو زیادہ چھوٹا بھی عجیب لگتا ہے، زیادہ اونچا بھی ان میں عجیب لگتا ہے. وہاں سارے جیسے ہوں جنت میں. اور ظاہر ہے پھر انتہائی مناسب جو ہے نا وہ گاڑیاں ہوں گی، انتہائی مناسب. دنیا کی طرح نہیں کہ کوئی زیادہ موٹا، کوئی زیادہ پتلا سکا، کسی کے گال جو ہے نا وہ اندر کو گئے ہوئے، کسی کو باہر جو ہے نا پھولے ہوئے نکلے ہوئے. ایسا نہیں، انتہائی مناسب پھر جو ہے نا کیا ہوگی جسامت. ایسی طاقت بھی ہوگی، ایسی طاقت کہ وہاں انسان جتنا بھی کھاتا جائے گا، کھاتا جائے گا، کھاتا جائے گا، کھائے گا، لیکن بلد بھی نہیں ہوگا. نہ پیٹ پھولے گا، نہ الٹی آئے گی، نہ پاخانہ آئے گا، نہ پیشاب آئے گا. ادھر تو بعض اوقات آدمی کو پیاس ہوتی بھی ہے، خاص کر سر راتوں میں آدمی کا دل کرتے ہے پانی پی لو، تقاضا ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے
لیکن پھر سوچتا ہے کہ بھائی پھر گرم بستر سے کون اٹھے گا پیشاب کے لیے، تو پیاس ہوتے ہوئے دل کرتے ہوئے پانی پی سکتا ہے، پانی پیتا جائے گا، پانی چھوٹا پیشاب نہیں آئے گا، کھاتا جائے گا بڑا پیشاب نہیں آئے گا، اس کی جگہ یا تو ڈکار ہوگی خوشبودار اور ہوگی دنیا کی طرف بدنما نہیں، اور یا پھر جو ہے نا وہ پسینہ ہوگا، پسینہ نکلے گا تو ساری چیزیں کی ہو جائے گی، پانی بھی ہضم، کھانا بھی ہضم۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کی جو رنگت تھی نا ان تجلیات کی وجہ سے اور پتنگوں کی وجہ سے، سونے کی پتنگوں کی وجہ سے، جو اس کی رنگت تھی وہ ایسی تھی کوئی مخلوق اس کو بیان نہیں کر سکتا، اور میں بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا، ایسی اس کی رنگت تھی۔ پھر رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اسی درخت کی جڑ سے، اس سدرۃ المنتہا بیری کے جو درخت ہے، چھٹے آسمان سے جڑیں، ساتویں آسمان سے ان کی شاخیں نکلی ہوئی، اس درخت کی جڑ سے 4 نہریں نکل گئی۔ میں نے جبرائیل نبی سے پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ انہوں نے کہا یہ 2 باطنی نہریں، باطنی، ایک سلسبیل ہے اور ایک کوثر ہے، وہی پرنالوں کی شکل میں آگے جائے گا، کہاں تک؟ حوض کوثر تک، حوض کوثر تک۔ یہ جو کوثر نہر ہوگی یہ حوض کوثر تک جو ہے نا وہ جائے گی، پرنالوں کی شکل۔ اور ایک سلسبیل ہے، دونوں کا ذکر قرآن میں، کہ اس چشمے کا کوئی پانی پیے گا تو بڑا مزہ آئے گا اس کو، اور شاید جہنم سے نکلنے والے لوگ اس چشمے سے جب پئیں گے اور ہاتھ پاؤں دھوئیں گے تو ان کے وہ داغ کے ہو جائیں گے، دھل جائیں گے، تو پانی ہو گئی۔ اور فرمایا کہ ظاہری جو 2 نہریں ظاہری جبرائیل امین نے بتایا رسول اللہ کے پوچھنے پر، وہ ایک دریائے فرات ہے اور ایک دریائے نیل، دریائے نیل اور دریائے فرات۔ یہ جو دریائے نیل ہے یہ تقریباً 4000 میل پہ جو ہے نا 4000 میل تک لمبی ہے، افریقہ کے پہاڑیوں سے نکل کے، صحراؤں سے گزر کے، مصر کو سیراب کر کے آگے جا کے بحر قلزم میں جا کے گرتی ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ بڑی برکت ہے وہ بھی، اور اسی طرح دریائے فرات۔ دیکھیں اس میں کوئی کمال تو ہے کہ عمر فاروق نے جب چٹ اس میں ڈالی تو یہ چٹ سے کہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اس چٹ سے، اور میں اللہ کے دین کا خادم، اس چٹ سے ہی اس کا پانی اوپر آ گیا۔ اللہ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ نے جو دیکھا صحیح دیکھا، بالکل صحیح دیکھا، اس میں کوئی غلطی نہیں کی، جو چیز دیکھنی تھی نگاہ ادھر ہی رہی، نہ اس سے ہٹی نہ آگے بڑھی، لہٰذا جو کچھ دیکھا صحیح صحیح دیکھا اور صحیح صحیح یاد رہا، اور پھر آگے جو بتایا گیا وہ بھی صحیح صحیح۔ اچھا جی، اور پھر آخر فرمایا کہ اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اب یہ ہے کہ یہاں رہا کے جو الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو، ٹھیک ہے، ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل امین کو دیکھا، جیسے اس کا ذکر ہے شروع کی آیات میں، لیکن اس میں احتمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا بھی ہے، جیسے روایات میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت اور دیکھنے کے معراج کے موقع پر وہ تو بالکل انکار کرتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ اس کے قائل ہیں، اور بعض روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا رأیت ربی، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل اس کے قائل تھے
मेराज के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किसी ने कहा कि आपका कौल खुदा सिद्दीक़ और उनके कौल के खिलाफ है, वो तो कहती है कि नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के कौल का मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता, मैं गुज़ार उनके आगे कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके कौल के मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल ले आता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने रब को देखा, मैंने रब को देखा। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो कह रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर कह रहे हैं कि रब को देखा है, तो ज़ाहिर है वो अपनी तरफ से इतनी बड़ी बात नहीं कह सकते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने ये आखिरत की बात ठीक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन करके कही हो। यही वजह है कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जो मुस्लिम के शारे लिखने वाले हमारे कतुलारा शरह है, उन्होंने बहुत सारी बात मुख्तलिफ अक़वाल और रिवायतें को ज़िक्र करने के बाद आखिर में नतीजे के तौर पर, खुलासे के तौर पर फरमाया कि अक्सर उलमा के नज़दीक राज यही है कि रसूलुल्लाह ने मेराज के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला को देखा। तबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, अल्लाह की दलील क्या थी? वो कहती कि कुरान में आता है ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि आंखें उसको नहीं पा सकती और वो आंखों को पा लेता है। तो इसका जवाब मुफस्सिरीन ने और जमहूर ने ये दिया है कि भाई नफ़ी है इदराक की, रोयत की नफ़ी नहीं है। और इदराक में रोयत में देखने में बड़ा फ़र्क है। इदराक कहा जाता है किसी चीज़ का इहाता कर लेना, और इहाता उस चीज़ का हो सकता है इहाता कि जो महदूद हो, जो क्या हो, महदूद हो, तो आदमी इहाता कर लेता है। अब देखिए हम में से हर एक देख रहे हैं, हम एक दूसरे को देखकर पूरा देख रहे हैं क्योंकि हम महदूद हैं, तो इहाता किया जा सकता है महदूद ज़ात का। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसकी सिफ़ात ला महदूद है, लिहाजा इहाता अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का कोई नहीं कर सकता, न सिफ़ात का कोई इहाता कर सकता है। नफ़ी है जो किसकी, इहाते की। ठीक, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इहाता कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस रोयत की नफ़ी लाज़िमा नहीं आती। अच्छा जी, वलक़द रआहु, और अलबत्ता तहक़ीक़ देखा उन्होंने उनको नज़रत जिब्राईल अमीन को नज़रतन उख़रा, दूसरी मरतबा उतरते हुए। कहाँ पे? इंद सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास। इंदहा जन्नतुल मअवा, उसी के पास है जन्नतुल मअवा। जब घेर रहा था सिदरा बेरी को, सिदरतुल मुंतहा को जो घेर रहा था, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, न तो आँख बहकी है और न उसने गलती की। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिल कुबरा, अलबत्ता तहक़ीक़ देखा उसने अपने रब की बड़ी निशानियों को। आगे फिर मुशरिकीन मक्का के बुत, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नाम लेके उनकी तरदीद की है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं है। अल्लाह तआला में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।